اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹر سیہونی ریاست تورات کے مطابق اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کا مطلب ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یعنی روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، بنیامین، دان، نفتالی، جد اور اشر اور یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے بنائے۔ ان 12 قبائل اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ موجودہ یہودیوں کی حکومت کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر اسرائیل رکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہو گزرے ہیں، جو حضرت اسحاق علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ موجودہ حکومت کے لیے میں اسرائیل کا نام استعمال کرنے کو بے ادبی سمجھتا ہوں، جو ادب کے خلاف ہے۔ یہ اسرائیلی نہیں بلکہ ایک صہیونی حکومت ہے، جو کہ انتہا پسند عیسائیوں اور چند انتہا پسند یہودیوں نے مل کر ظلم سے بنایا، جو کہ امریکہ اور یورپ کی ایک چونی کے سوا کچھ نہیں، جس کے ذریعے وہ پورے عرب کو قابو کر رہا ہے۔ موجودہ صہیونی حکومت ظالموں کا ایک ٹولہ ہے، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ نہ یہ مخلص عیسائیوں کے دین میں ہے اور نہ یہ یہودیوں کے تورات میں لکھا ہے کہ تم بے گناہ انسانوں کا خون بہاؤ اور دنیا میں فساد کرو اور دنیا کو گناہوں سے بھر دو۔ اگر ہم یہودیوں کی کتاب تورات پر نظر ڈالیں تو وہاں کہیں بھی ظلم کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے۔ تورات کا نچوڑ تو وہ 10 احکام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملے تھے۔ تورات کی کتاب خروج باب 10 میں ان 10 احکام کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ خروج باب 20 آیت نمبر 3۔ پہلا حکم، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ دوسرا حکم، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ تو خون نہ کر، تو زنا نہ کر، تو چوری نہ کر، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اور 10واں حکم، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کے کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ تو یہودیوں کی اس کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ
کہ تم لوگوں کو بے گناہ قتل کرتے رہو اور لوگوں پر ظلم کرتے رہو اور زمین میں فساد کرتے رہو۔ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ زمین کو امن کا گہوارہ بناؤ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔